ضد تانے تائر ناول قسط نمبر 11۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، چہرے پر تناؤ تھا، جبکہ مراد ایک طرف کھڑا اس کا یہ الجھا بکھرا انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کی مٹھی اپنے پیشانی پہ مارتا اور پھر اپنے جوتے کی نوک کو گھونڈنے لگتا، اور کافی دیر تک وہ جیسے گہری سوچ میں ملبوس رہا، اور پھر سر اٹھا کے سرخ نظروں سے مراد کو دیکھا۔ درخن سائیں کو دوبارہ بھجوانے کا انتظام کرو، اس کی سرد آواز پر مراد حیران رہ گیا۔ کل اس کے بھائی کے منہ پر تھکوا دیا تھا اور آج اسے بھیجنے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں ہو گیا تھا؟ مراد خاموش کھڑا رہا۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس سب کی وجہ کیا ہے۔ میلے سے پہلے درخنیں کیسے چلی جائے؟ اکبر خان کا جو بگاڑنا چاہ رہا تھا وہ سب تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسی عزت سے آج بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، جبکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، کیا وہ محبت کے آگے سب بھول بیٹھا تھا؟ خان، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کہوں؟ مراد بولا تو اس نے بس سر ہلا دیا۔ رات سے وہ جس طرح اذیت سے گزر رہا تھا، یہ وہ ہی جانتا تھا۔ اکبر خان کا کچھ نہیں بگڑا، کہانی میں ہم لوگ ایک بار پھر مجبور ہو گئے۔ مراد کی بات پر اس نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا اور دانت پیس لیے۔ وہ قابو میں آ رہی تھی۔ یقین ہے مجھے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ فکر مند بھی تھا۔ خان، میلہ قریب ہے، یہ بات پھیل جائے گی۔ اکبر خان کامیاب ہو جائے گا، اس کی عزت اسے گھر میں چلی جائے گی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے، اور جانے دو انہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ کچھ سوچتا ہوا بولا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شہریار خان بھڑکا بیٹھا ہے، وہ انہیں نقصان پہنچائے گا۔ درخنے کو میرے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرا مقصد اکبر خان کو زخم پہنچانا ہے، جو میں اسے ساری زندگی پہنچاؤں گا۔ درخنے خانہ کو واپس بھجوا دو، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ مراد کو اکثر اس پر غصہ آتا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس کی بات کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا تھا وہ۔ آپ ملیں گے نہیں ان سے؟ وہ اس سے پہلے کہیں جاتا مراد نے اس کی جانب دیکھا۔ بختیار نے نگاہیں چرا لی۔ بھجوا دو انہیں، میں ملا تو جانے نہیں دوں گا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ یقیناً ڈیرے پر بنے اپنے پورشن کی جانب جا رہا تھا۔ مراد اس کے حکم پر درخنے کو لینے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ملازم ڈیرے پر کام کر رہے تھے، گھوڑے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ ان سب کو اگنور کرتا اپنے پورشن میں آیا۔ یہ پرانی طرز کا بنا پورشن تھا، لیکن باہر سے پرانا سا گھر لگتا تھا، لیکن اندر سے بختیار خان نے اسے بہت جدید بنوا لیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، اپنے شانوں پہ بڑی شال اتاری اور تقریباً بیڈ پہ گر گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ فی الحال کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ درخنے احتجاج میں خانہ قائبینہ ہی اب تک اس کی شال میں لپٹی رونے کے باعث سوجی ہوئی آنکھوں کا درد سہتی وہ یوں ہی بیٹھی تھی، منتظر تھی کہ وہ پھر آئے گا، اور کیا وہ واپس لوٹنے کے لیے اس کے آگے ہار جائے؟ وہ بیڈ کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ نہیں اس کی بات پر آئے گی، جبکہ بختیار خان ایک ذلیل انسان تھا اس کے مطابق۔ اس نے آنسو صاف کرتے دیوار سے ٹیک لگا دی۔ رات سے کھانے کی خوشبو نے اس کی حالت بری کر رکھی تھی، لیکن پھر بھی وہ ضد میں بیٹھی تھی۔ اچانک باہر کے دروازے پہ کھٹپٹ ہوئی، اور ایک دم اس ٹرے میں رکھے پھلوں میں سے اس نے چھری کھینچ لی۔ وہ جان سے مار دے گی بختیار کو۔ وہ نفرت سے اٹھی اور دروازہ نوک ہوا۔
وہ دروازہ نوک کر کے نہیں آتا تھا، پھر باہر کوئی اور تھا۔ درخنے نے چہرہ اسے شال میں چھپا لیا اور دروازہ کھولا تو مراد تھا۔ نظریں نیچے تھیں۔ درخنے نے اسے بھی غصے اور نفرت سے دیکھا۔ اس کا ہی چمچہ تھا وہ۔ سلام خانم، خان کا حکم ہے آپ کو آپ کی حویلی پہنچا دیا جائے۔ اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کو آپ کے گاؤں آپ کی حویلی چھوڑاتا ہوں، وہ مناسب لفظوں میں بولا، اور درخنے کو لگا وہ جھاگ کی مانند بیٹھ گئی ہو۔ ہاں وہ ضد لگا رہی تھی جانے کی، لیکن اس دن سے وہ خوف بھی کھا رہی تھی، اور اب اس نے حکم دے دیا تھا کہ اسے چھوڑ آئے۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ دوبارہ لوٹی تو شہریار، بریرہ، اکبر خان، ان تینوں کا خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ بامشکل ہی سے ہی وہ مان گئی تھی۔ وہ اپنے آنے والے وقت سے واقف نہیں تھی۔ وہ اس وقت سے بھی واقف نہیں تھی کہ 10 دن وہ اس کے پاس رہی، اس کے ساتھ رہی، اور اب وہ اسے بھیج رہا تھا۔ مراد نے سر ہلایا اور دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ درخنے آہستہ آہستہ چلتی باہر نکل آئی۔ اس علاقے میں سردی بہت سخت تھی۔ وہ اس کی شال میں چھپی ہوئی تھی۔ سرمئی آنکھوں کے نیچے سرخ ڈورے واضح تھے۔ مراد نے اس کی جانب نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ وہ اسی الجھے بکھرے حلیے میں اپنی حویلی کے لیے گاڑی میں سوار ہو گئی، اور مراد نے بھی گاڑی سٹارٹ کر لی۔ درخنے کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ شہریار اسے مار دے گا، بریرہ اسے اذیت دے گی، وہ کیا جواب دے گی ان سب باتوں کا جو وہ اس سے سوال کریں گے؟ ایک بار پھر اس کے اندر بختیار خان کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ وہ نفرت کی شدت کو خود میں اٹھتے محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے کان کہاں ہیں؟ مورے نے ملازم سے سوال کیا تو ملازم نے مؤدب ہو کے مورے کی جانب نگاہ اٹھائی۔ خان ڈیرے پر ہیں جی، آج صبح سے ہی ڈیرے پر ہیں، کہیں گیا نہیں وہ شاید کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ نہیں، ٹھیک ہے، مورے نے کہا اور پاس بیٹھی زرینے کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے درخنے کو دوبارہ گاؤں بھجوا دیا ہے اس نے۔ جاؤ اس کے پاس چلی جاؤ تاکہ وہ پھر سے مجھے ذلیل کرے، زرینے بھڑک کر بولی۔ اپنے مزاج میں تحمل لے کر رہو زرینے، تم بختیار خان کو جانتی ہو، وہ یہ چیخنا چلانا، یہ لڑنا جھگڑنا اسے نہیں پسند۔ تمہیں ایک اچھی بیوی بننا ہوگا تاکہ وہ تم پر توجہ دے۔ وہ تو سمجھتا ہے ماضی میں جو بھی ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں، جبکہ اس سے پہلے زرینہ کچھ بولتی مورے کی پیشانی پہ تیوری چڑھی۔ تمہیں روکا ہے کتنی بار؟ اس قصے کا ذکر چھوڑ دو، آگے دیکھو، حویلی کو اپنی اولاد سے آباد کرو۔ وہ بولیں تو زرینے کی آنکھیں پھر سے چمک اٹھیں۔ اور یاد رکھنا زرینے، بختیار خان تمہیں قبول اسی صورت کرے گا جب تم اپنے مزاج میں اس کی مناسبت سے تبدیلی لاؤ گی۔ یہ وقت اچھا ہے، درخنے کے جانے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس پر توجہ دو۔
مورے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ زرینے کو تو یہ بات سخت چبھتی تھی کہ وہ درخنے کے جانے کے بعد جب گھائل ہو جاتا تھا تو وہ ہمیشہ اسے کہتی تھی، اس گھائل شیر کے پاس جاؤ، اس کی پرواہ کرو، اس سے محبت جتاؤ تاکہ وہ اس پر توجہ بھی کی صورت دے۔ زرینہ خاموش ہوگی۔ میں ملازم سے کہتی ہوں وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، اور لڑنا مت، اس سے وہ پریشان ہے، وہ فکر مندی سے بولی تو زرینے نے سر ہلا دیا۔ شام ڈل آئی تھی۔ حویلی کے اونچے قد و قدامت درخت ہوا کی دوش میں جھولنے لگے تھے۔ زرینہ مورے کے کہنے پہ اپنے کمرے میں آئی اور اس نے باقاعدہ سرخ جوڑا نکالا اور وہ تیار ہوگی۔ اس کی ملازمہ اسے مسکرا کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کھانا کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا زرینہ بی بی، اس نے خوش آمدی لہجے میں اس کے بالوں میں برش چلایا، جبکہ زرینہ نے لبوں کو سرخ لپسٹک سے رنگتے ہوئے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر وہ تمہارا خان مجھ پہ توجہ دے تو اس قاتلوں کے خاندان والی سے زیادہ خوبصورت ہوں میں، لیکن معلوم نہیں کیا جادو کر رکھا ہے۔ خیر، یہ سب سمیٹ دینا اور یہ پیسے رکھ لو۔ زرینہ نے لاپرواہی سے جیسے اپنا صدقہ اتار کے اسے دیا، اور دلکش گلابوں کی خوشبو خود پہ اڈیلتی وہاں سے خرامہ خرامہ چلتی گئی۔ مورے نہیں تھی، ملازم نیچے نظریں کیے کھڑا تھا۔ وہ بنا خود کو چھپائے سکون سے اس کے ساتھ باہر نکلی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ڈیرہ حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ یہ علاقہ سارا کا سارا بختیار خان کا تھا۔ گاڑی ڈیرے کے اندر رکی۔ خان اپنے کمرے میں ہی۔ ملازم نے سر جھکا کر کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آج وہ بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اتنا تو اسے یقین تھا کہ بختیار آج اس پہ چیخے گا نہیں۔ وہ تقریباً پورا ڈیرہ پار کرتی اس پورشن کی جانب آئی اور اندر داخل ہوئی تو یہ جگہ بھی ایک الگ ہی ماحول رکھتی تھی۔ بختیار خان شاید جہاں رہتا تھا وہ جگہ ہی ایسی ہوتی تھی کہ اس کے وجود سے ہی جگمگ کر اٹھتی، اور پھر وہ اپنے معیار پر اس جگہ کو کھڑا کر دیتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ کانچ کی مانند فرش اور اس کی ٹھنڈک زرینہ نے اپنے وجود میں محسوس کی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ چہرہ موڑ کر اس نے زرینہ کی جانب دیکھا۔ گلاس میں نہ جانے کیا اڈیل کر اس نے لبوں سے گلاس لگا لیا۔ توجہ واقعی زرینہ کی طرف تھی، نظریں بھی زرینہ پر ہی تھیں، اور گلاس میں موجود مشروم لبوں سے لگا کے وہ سکون سے ایک گہرا گھونٹ بھر کے سگریٹ اٹھا کے لبوں سے لگا گیا۔ زرینہ کو یہ معلوم تھا وہ چیخے گا نہیں، تبھی اندر آ گئی۔ کیسے ہو خان؟ غم میں تو نہیں؟ آہستگی سے مسکراتے اس نے بختیار کی پشت پر ہاتھ چلاتے آگے سینے پر لے گئی، اور آرام سے اس کی کمر پہ چہرہ رکھ کر وہ اس کے سینے پر اپنے ہموار ناخن چلاتی، بختیار خان پر جیسے جادوگری چلانا چاہ رہی تھی۔ بختیار نے سگریٹ کو لبوں سے آزاد کیا اور ان مرغی کے پنجوں کی طرح دکھتے ہاتھوں پر سگریٹ کی راکھ معمولی سی چھڑکی تو زرینہ چلا کر دور ہو گئی اس سے۔ بختیار کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھرا اور گلاس رکھ دیا۔ سر درد کے باعث دوا منگائی تھی اس نے ملازم سے، اسی کے 2-3 گھونٹ بھرے تھے، لیکن بعد میں احساس ہوا
کہ سر درد کا علاج سگریٹ نوشی بھی تھا۔ جس دن ہمارے محبوب کو ہم پر ذرا سا بھی ترس آ گیا تو یہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ اگر وہ یوں سینے سے آ لگے تو تمہاری قسم ان کے ہاتھ پہ بھی راکھ گرا دوں گا۔ بلکہ ویسے بھی وہ دل میں بسی ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیشہ زیادتیاں ٹھان لیتا ہوں۔ تم کہو تو برا ہاتھ جلا دوں گا، لیکن وہ مجھ سے دور نہیں گئی، یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اس نے ایک گہرا کش لیتے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی عورت اتنی بے وقوف نہیں ہے بختیار خان، اور اتنا محبت میں اندھے نہ ہو تم۔ وہ قاتل ہے تمہارے باپ کی، کیا بھول گئے ہو؟ مورے کے ساتھ جو اکبر خان نے کیا وہ بھول گئے ہو کیا؟ بھول گئے ہو جو ہمارے دادا نے مورے کے ساتھ کیا؟ یہ تم پر بس آج کی سوار ہو گئی ہے۔ مورے کی ہر اذیت بھلا کر دیوانے ہو جاؤ، اس کے گاؤں کی گلیوں میں چلاتے ہوئے پھرو، درخنے درخنے۔ وہ بھڑکی۔ بختیار کے چہرے پہ اس کے چلانے سے ناگواری پھیلی۔ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش بھرا۔ تم کیوں آئی ہو؟ وہ اب دوبارہ اس پر نگاہ گھماتا بولا۔ زرینے نے گہرا سانس بھرا اور بختیار کے پاس آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، انداز اتنا شاہانہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی فدا ہو جاتا، اور وہ تو بہت پہلے سے فدا تھی اس پر۔ وہ ناز سے چلتی اس کے نزدیک آئی اور اس کے بے چینی سے حرکت کرتی ٹانگ پر اپنی نازک وجود کا بوجھ ڈالتی بیٹھ گئی۔ بختیار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ زرینے نے اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں حائل کر لیے۔ آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کا غم ہلکا کرنے، آپ کو سکون دینے۔ اگر آپ چاہیں تو زرینے ساری رات آپ کے حکم پر ایک ٹانگ پر بھی کھڑی رہ سکتی ہے۔ بس بختیار خان زرینے خان کو سوچے، اسے سنے، اسے دیکھے، ان نظروں سے جن کی زرینے منتظر ہے۔ بختیار خان کی ہر طلب کو پورا کرنے کو بے قرار، آہستگی سے اس کے ہر لفظ میں جان بھرتی ایک ادا سے کہتی وہ بختیار خان کی سگریٹ دبائے لبوں کے قریب تر آ گئی، یہاں تک کہ ان کو چھونے کی خواہش میں بے چین دکھنے لگی تھی۔ جبکہ بختیار خان یوں ہی بیٹھا، کبھی اس کے سرخ اندھاری لبوں کو دیکھتا اور کبھی اس کے چہرے کو۔ اس نے ایک کش کھینچا اور سگریٹ کا دھواں ناک سے آزاد کیا تو زرینے ایک دم اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ اف، بختیار خان اب اتنے ظالم کیوں ہیں؟ مدہوشی کی انتہا پر پہنچتی وہ خود ہی دیوانگی میں بہکنے لگی تھی۔ آنکھیں کو قربت بختیار خان کی تھی، اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے، ایک ہاتھ صوفے پر پھیلا تھا، دوسرا ہاتھ صوفے پر دوسری طرف تھا۔ زرینے کی جان لیوا لمس پر بختیار نے لمبا سانس کھینچا تھا۔ ہم وہ انا پرست ہیں جو ہار کر بھی کہتے ہیں، وہ منزل ہی بد نصیب تھی جو ہمیں پا نہ سکی۔ تڑکتا ہوا لہجہ اور سکون سے سگریٹ پیتے وہ بولا۔ زرینا نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالا، اور تم وہی بد نصیب ہو، مجھے ہارا ہوا دیکھ کر فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو۔ طنزیہ مسکراہٹ سے سارا دھواں اس کے حسین اور فریبی چہرے پہ اڈیل دیا۔ زرینے جھٹکے سے دور ہوئی، غصے سے بختیار کو دیکھنے لگی، جبکہ بختیار ہنس دیا۔ مجھے سمجھنے کے لیے تھوڑا شعور لاؤ، یہ تمہاری منافقانہ اداکاری سے ذرا آگے کی بات ہے۔ وہ اٹھا اور اس کے نزدیک آ کر اس کا گال تھپتھپا کر وہ آرام سے بیڈ روم میں چلا گیا۔ بختیار خان، ایک دن وہ تمہیں ذلیل کر دے گی، زرینے دانت پیستی ہوئی بولی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مجھے قبول ہے، وہ بیڈ پر گرتا بولا۔ کم از کم کردار تو پاک ہوگا اس کا۔
بس بختیار کی بات پر وہ تل ملا اٹھی۔ میرا کردار؟ وہ اٹک گئی۔ بختیار اسے گھورنے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا شادی سے پہلے ہوا۔ تم مجھ سے کیوں حساب کتاب لینے کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہ تڑپی۔ تمہیں یاد ہوگا وہ دن، سنو اس دن کی چنگار کو، جب تمہارا باپ میرے قدموں میں گرا تھا۔ تمہاری ماں نے اپنا دوپٹہ میرے سامنے پھیلا دیا کیونکہ تم زرینہ خان ایک آوارہ مرد کے ساتھ 3 دن گزار کر آئی تھی۔ آہستگی سے چلتا وہ اس کے نزدیک آیا اور اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتا بولا، اور شرم سے تمہارے دونوں ماں باپ مر گئے اور تم مجھ سے بیاہی گئی، تو تمہیں لگ رہا ہے زرینہ پاک ہوگی بختیار سے جڑ کر؟ مورے نہ ہوتی تو تم کبھی یہاں۔ اس نے اپنے گردن پر وہی سلگتا سگریٹ لگا دیا جس پہ ابھی زرینہ نے اپنے لبوں سے لمس کی جادوگری چھوڑی تھی۔ آرام سے وہ اس سگریٹ کا شعلہ اپنی گردن پر اس جگہ پھیرتا گیا جہاں جہاں اس کا لمس تھا۔ سکون سے سگریٹ دوسری طرف اچھال گیا، کبھی یہاں تک پہنچ نہ پاتی۔ میرا فائدہ اس دن اٹھانا جس دن میری دماغ کی رگیں پھٹ جائیں۔ پھر بختیار خان تمہارا کیونکہ سوچنے کے لیے نہ میرے پاس ماضی ہوگا اور نہ ہی یہ تمہاری خوبصورتی میں لپٹی بدصورت شکل دیکھنے کی صلاحیت۔ پھر جو دل کرے وہ کرنا، وہ آرام سے کہہ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زرینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ مٹھیاں بھیجتی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ بختیار سکون سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ کمرے کے دروازے پر رک کر پلٹی۔ ٹھیک ہے، پھر میری کوشش ہوگی تمہارے دماغ کی رگیں پھٹتی جائیں، بختیار خان پلٹتے سلگتے لہجے میں کہتی۔ وہ وہاں سے نکل گئی جبکہ بختیار ہنس دیا۔ سلگتی آنکھوں کو بند کر لیا۔ گردن پہ جلن کا احساس بے حد شدید تھا۔ اس نے ہاتھ سے ہی موبائل ٹٹولا اور مراد کو کال ملا کے آنکھیں بند کیں۔ وہ موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ خان ہمارے محبوب کو احتیاط سے اس کے مقام تک پہنچانا، وہ بول رہا تھا۔ مراد لب بھینچ گیا۔ ابھی تو وہ حویلی نہیں پہنچی، ہمارا دل ابھی سے بے چین ہے۔ ویسے کہاں پر ہو تم؟ اس نے اپنے دل پہ بے چینی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ خانم کو حویلی چھوڑ دی ہے، لیکن کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ بہت برا کیا ہے آپ نے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور خود بھی بے چین ہے۔ اور بختیار نے کال کٹ کر دی۔